بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دبیر حسین رضوی مرحوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان جب میں نے گڑھے مردے اکھاڑے۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ لاشیں غائب، آلہ قتل لاپتہ، گواہ ندارد۔ قتل ہوئے خاصا عرصہ گزر گیا تھا۔ ایک نہیں بیک وقت 2 آدمی قتل ہو گئے تھے۔ ان کی چارپائیوں پر ان کا خون رہ گیا تھا۔ دوہرے قتل کی اس واردات کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے حسب عادت گڑھے مردے اکھاڑنے کا تہیہ کر لیا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے بیل کو خود دعوت دی کہ مجھے مار۔ اس واردات کی تفتیش کا دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اس میں بر صغیر کے مشہور و معروف اور بے پاک صحافی دیوان سنگھ مفتون ایڈیٹر ریاست دلی نے، جن کی کتاب ناقابل فراموش پاکستان اور بھارت میں یکساں طور پر مقبول ہے، محض اتفاق سے بڑا اہم رول ادا کیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کا زمانہ تھا۔ مجھے دلی پولیس میں تعینات کیا گیا تھا۔ پھر مجھے صوبہ دلی کے ایک دیہاتی تھانے میں SHO لگا دیا گیا۔ میں اس تھانے کا نام لکھنا مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ میرے کچھ عزیز و اقارب ابھی وہاں آباد ہیں۔ اس تھانے کے علاقے میں ہندوؤں کی آبادی سب سے زیادہ تھی۔ ان میں ہندو جاٹ زیادہ تھے۔ جاٹوں کے متعلق یہ پیش نظر رکھیے کہ زراعت پیشہ ہیں، ہندوؤں کی دوسری ذاتوں کی نسبت دلیر بھی ہیں اور وہ اہم کانہ حرکتوں میں بھی مشہور ہیں۔ بھارت کی فوج میں جاٹ رجمنٹیں الگ ہیں۔ میں نے اس تھانے کا چارج لے کر علاقے کا دورہ کیا، چیدہ لوگوں سے ملا اور دفتر میں زیر تفتیش اور عدم پتہ کیسوں کا مطالعہ کیا۔ عدم پتہ کیس وہ ہوتے ہیں جن کا کوئی سراغ نہیں ملتا، نہ کوئی گواہ ملتا ہے، اور پولیس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ کیس فائل یعنی داخل دفتر کر دے۔ پولیس کی زبان میں اسے عدم پتہ کہا جاتا ہے۔ ان فائلوں کا مطالعہ کرتے کرتے مجھے ایک عدم پتہ کیس نظر آیا، جس میں 2 آدمی جو کھیتوں میں ساتھ ساتھ بچھی ہوئی 2 چارپائیوں پر سوئے ہوئے قتل ہو گئے تھے۔ ان کی لاشیں غائب کر دی گئی تھی، چارپائیوں پر خون رہ گیا تھا۔ مجھ سے پہلے تھانے دار نے اس واردات کو عدم پتہ قرار دے دیا تھا۔ یہ تھانے دار ایک صوفی صاحب تھے، آج کل پاکستان میں میری طرح ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ واردات سرکاری طور پر عدم پتہ قرار دی جا چکی تھی۔ مجھے اس پر توجہ نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن میرے جذبہ تجسس نے مجھے مجبور کیا کہ دیکھوں کہ دوہرے قتل کی واردات کیوں کر داخل دفتر کر دی گئی تھی۔ انگریزوں کے دور حکومت میں کوئی کیس آسانی سے عدم پتہ قرار نہیں دیا جا سکتا تھا۔ عدم پتہ معمولی وارداتیں ہوا کرتی تھیں۔ ڈکیتی اور قتل کو عدم پتہ قرار دینے کے لیے بڑے ہی مضبوط جواز اور دل گردے کی ضرورت ہوتی تھی۔ میں نے اس لیے بھی یہ کیس غور سے پڑھا کہ میں اس کی تفتیش کروں گا۔ فائل میں عدم پتہ کے لیبل والا کیس بالائی حکام کو لکھ کر از سر نو زیر تفتیش لایا جا سکتا ہے۔ پاکستان میں یہی خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ قتل کی واردات کو حادثہ یا خودکشی ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ کیس گول کیا جا سکے۔ تفتیش سے پہلو تہی کی جاتی ہے۔ تھانوں میں عدم پتہ وارداتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ انگریزوں کے دور میں بات کچھ اور تھی۔ بالائی حکام ہر کیس پر نظر رکھتے تھے، تھانے داروں کی مدد بھی کرتے اور انسداد جرائم کی پوری کوشش کرتے تھے۔ میں نے اس دوہرے قتل کی عدم پتہ واردات کو باقاعدہ اجازت لے کر از سر نو زیر تفتیش رکھ لیا، یعنی اسے ری اوپن کیا۔ واردات مختصراً یہ تھی کہ تھانے سے 8-9 میل دور ایک گاؤں میں 2 ہندو جاٹ کھیتوں میں سوئے ہوئے تھے۔ صبح وہ غائب پائے گئے۔ چارپائیوں پر جو خون تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ دونوں کو قتل کیا گیا ہے اور لاشیں غائب کر دی گئی ہیں یا پھر دریا برد کر دی گئی ہوں گی۔ کیس کم و بیش 1 سال پرانا ہو گیا تھا۔ اب تفتیش ناممکن تھی، لیکن میری طبیعت کے ضدی پن نے مجھے حوصلہ دیا۔ کوئی گواہ، کوئی سراغ نہیں تھا۔ میرے پاس کیس کی صرف ایک فائل تھی۔ میں نے فائل کے کاغذات کو غور سے پڑھا اور میں نے یہ رائے قائم کی کہ مجھ سے پہلے تھانے دار صوفی صاحب نے تفتیش میں دل کھول کر ڈنڈی ماری ہے اور کسی مصلحت یا مفاد کی بنا پر کیس کو عدم پتہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کھوجی نہ بلایا، کھرے دیکھنے کی کوشش بھی نہ کی۔ اس کے علاوہ کئی اور پہلو تھے جنہیں انہوں نے نظر انداز کیا۔ جو گواہیاں قلم بند کی وہ صاف بتاتی تھیں کہ صوفی صاحب اس واردات کو ہر حال میں عدم پتہ قرار دینا چاہتے تھے۔ عدم پتہ قرار دینے کے لیے ان کے پاس جواز موجود تھا، مثلاً یہ کہ لاشیں نہیں تھیں۔
مقتولوں کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی اور تنازع نہیں تھا، کوئی سراغ نہیں ملا اور قتل کی تحریک بھی معلوم نہ ہو سکی۔ بہرحال صوفی صاحب نے کوئی چکر چلا کر کیس عدم پتہ قرار دے دیا اور اوپر والے مان گئے۔ اگر ڈی ایس پی کوئی انگریز ہوتا تو کیس اتنی آسانی سے دفن نہ ہوتا۔ ڈی ایس پی ایک ڈوگرا تھا، اس نے صوفی صاحب کا موقف تسلیم کر لیا کہ واردات عدم پتہ ہے۔ میں نے گڑھے مردے اکھاڑ کر مصیبت مول لے لی، بہت غور کیا۔ میں نے کیس کو از سر نو شروع کرنے کو راز میں رکھا۔ میں وقوعہ کے گاؤں والوں کو نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں نے کیس دوبارہ کھول لیا ہے۔ مجھے اپنی عقل اور مخبروں سے کام لینا تھا۔ تھانے کے پرانے ملازموں کو بھی میں نے نہ بتایا کہ یہ کیس دوبارہ شروع ہو گیا ہے، میری مدد صرف خدا کر سکتا تھا۔ میں جب دلی آیا تھا تو دیوان سنگھ مفتون سے ملنے گیا تھا۔ اس شخصیت کے متعلق آپ جانتے ہوں گے، مفتون سکھ تھے لیکن برائے نام، ان کا باورچی مسلمان تھا۔ ان کا ہفت روزہ ریاست بر صغیر میں حق گوئی اور بے باکی کی وجہ سے مشہور اور مقبول تھا۔ دیوان سنگھ مفتون انگریزوں کے خلاف لکھتے تھے۔ اس دور میں ہندوستان میں راجوں، مہاراجوں اور نوابوں کی کئی ایک چھوٹی بڑی ریاستیں تھیں۔ راجے مہاراجے فرعونوں کی طرح حکومت کرتے اور رعایا بدحال اور فاقہ کش رہتی تھی۔ ان فرعونوں کے محلات کے راز طلسم ہوش ربا سے کم نہ تھے۔ دیوان سنگھ مفتون ان راجوں، مہاراجوں اور نوابوں کے خلاف بہت لکھتے اور ان کے مظالم اور اندرونی زندگی کو بے نقاب کرتے رہتے تھے۔ اس کے نتیجے میں مفتون کی آدھی زندگی جیل خانے میں گزری۔ مفتون فوت ہو گئے ہیں لیکن ان کا نام ابھی بھی زندہ ہے۔ میں نے دلی میں اینگلو عربک کالج میں تعلیم حاصل کی تھی اور میں اس کالج کے رسالے کا ایڈیٹر ہوا کرتا تھا۔ میں نے اپنا ایک شمارہ دیوان سنگھ مفتون کو بھیجا کہ اپنے ہفت روزہ پرچے ریاست میں تبصرہ کریں۔ انہوں نے تبصرہ کر دیا۔ میں ان کا شکریہ ادا کرنے گیا۔ انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی اور مجھ میں بہت دلچسپی لی۔ میں نے انہیں دلچسپ اور قابل احترام شخصیت پایا۔ انہوں نے سارا دن مجھے اپنے پاس بٹھائے رکھا، اپنے مسلمان باورچی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی کھلایا اور متعدد بار چائے بھی پلائی۔ اس کے بعد ان کی میرے ساتھ دوستی ہو گئی۔ وہ کالج کا زمانہ تھا۔ برسوں بعد میں سب انسپیکٹر کے عہدے سے دلی گیا تو دیوان سنگھ مفتون سے ملنے گیا۔ ہفت روزہ ریاست ویکلی کا دفتر اجمیری گیٹ کے باہر ہوا کرتا تھا۔ پتہ چلا کہ مفتون جیل میں بند ہیں، یہ تو ان کا معمول تھا۔ اب کہ وہ یوں گرفتار ہوئے کہ کسی ریاست کے مہاراجے نے ان کے وارنٹ گرفتاری بلا ضمانت جاری کروا دیے۔ دلی کے انگریز مجسٹریٹ لوئس نے مفتون سے ضمانت مانگی۔ مفتون نے ضمانت پر رہا ہونے سے انکار کر دیا، اس لیے انہیں جیل میں بند کر دیا گیا۔ میں انہیں جیل میں ملنے چلا گیا، ملاقات ہوئی، خوب گپ شپ رہی۔ اس کے بعد مجھے اس تھانے کا ایس ایچ او بنا دیا گیا جس کی میں آپ کو اب کہانی سنا رہا ہوں۔ چارج لے کر 1-2 ماہ بعد میں دلی گیا تو دیوان سنگھ مفتون رہا ہو کر آ چکے تھے۔ بہت دلیر اور بے باک تھے، انگریزوں اور مہاراجوں سے ٹکر لیتے اور بعض کیس وکیل کی جگہ لڑا کرتے تھے۔ اتنے زیادہ مقدموں نے انہیں اچھا خاصا وکیل بنا دیا تھا۔ اب وہ گرفتار ہوئے تو انہوں نے انگریز مجسٹریٹ کے کہنے کے باوجود ضمانت پر رہا ہونے سے انکار کر دیا۔ آخر ان کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے گئے۔ ان سے ملاقات ہوئی، ان کے 2-3 دوست بھی موجود تھے۔ مفتون جیل کی باتیں سنا رہے تھے۔ چونکہ وہ مظلوم اور نادار انسانوں کے دوست تھے، اس لیے جب جیل میں جاتے تھے تو قیدیوں سے ملتے اور ان کی باتیں سنتے تھے۔ اب جو میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک واردات کی داستان سنائی جس کے ملزم جیل میں بند تھے اور مقدمہ زیر سماعت تھا۔ میں نے یہ داستان دلچسپی سے سنی۔ اپنی کہانی سنانے سے پہلے میں آپ کو مفتون کی داستان سناتا ہوں، یہ غور سے سنیے گا کیونکہ میری تفتیش کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے۔ انہوں نے اپنی یادداشتیں کتابی صورت میں چھاپی تھی۔ اس کتاب کا نام ہے ناقابل فراموش۔ آج سردار مفتون اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کی یہ کتاب میرے سامنے پڑی ہے۔ انہوں نے جیل کا جو واقعہ مجھے دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں دلی میں سنایا تھا وہ انہوں نے کتاب میں بھی شامل کیا ہے۔ میں انہی کے الفاظ میں یہ کہانی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیوان سنگھ مفتون نے لکھا تھا، میں جیل ہی میں تھا کہ قتل کے سلسلے میں 3 سادہ لو دیہاتی جاٹ جیل میں آئے۔ ایک 18 سال کا لڑکا تھا جس نے 4-5 سال کے بچے کو زیور کے لالچ میں قتل کیا تھا، اور 2 بڑی عمر کے جاٹ تھے جن کے خلاف پولیس نے اس لڑکے سے بیان دلوایا تھا کہ یہ دونوں بھی قتل میں شریک تھے۔ اس قتل کے اصل واقعات یہ ہیں کہ ضلع دلی کے ایک گاؤں میں 4-5 برس کا ایک بچہ کھیل رہا تھا
اور اس نے زیورات پہن رکھے تھے۔ بچہ گلی میں اکیلا تھا تو ایک 18 سال جاٹ نوجوان اس بچے کو اپنے گھر جہاں وہ اکیلا رہتا تھا لے گیا۔ اس نے بچے کا زیور اتار لیا۔ بچہ رونے لگا تو نوجوان نے بچے کا گلا گھونٹ کر اسے ہلاک کر دیا۔ یہ نوجوان بہت بے وقوف اور ہونک کلاس کا دیہاتی تھا۔ اس نے بچے کی لاش کو دیوار کے ایک بہت بڑے سوراخ میں رکھ کر اینٹیں چون دیں۔ بچہ جب گھر نہ پہنچا تو اس کی ماں تلاش کرنے کے لیے گلی میں نکلی۔ ادھر ادھر دیکھا، کوئی پتہ نہ چلا۔ تشویش ہوئی، لوگ جمع ہو گئے۔ ایک شخص نے بتایا کہ کچھ وقت پہلے اس نے ایک نوجوان جاٹ کو بچے کے پاس کھڑے دیکھا تھا۔ چنانچہ گاؤں کے لوگوں نے جب نوجوان جاٹ کو دھمکایا اور 2-4 تھپڑ مارے تو اس نے بتا دیا کہ اس نے زیور کے لالچ میں بچے کو ہلاک کیا ہے اور لاش دیوار میں ہے۔ پولیس کو اطلاع ہوئی، پولیس آ گئی۔ ہر گاؤں اور قصبے میں کچھ لوگ پولیس کے ایجنٹ ہوتے ہیں جو پولیس اور ملزموں کے درمیان رشوت کے سودے کرواتے ہیں، جھوٹے گواہ تیار کرتے ہیں، وہ شہادتیں دیتے ہیں، مخبریاں کرواتے ہیں اور پولیس ان کے تمام جرائم کی پردہ پوشی کرتی ہے۔ اس گاؤں کے پولیس کے ایجنٹ کی 2 جاٹوں جو اصل نوجوان ملزم کے ساتھ گرفتار ہو کر جیل میں آئے تھے ان سے عداوت تھی۔ پولیس کے ساتھ مل کر اصل ملزم سے مقتول بچے کے زیورات لیے اور گاؤں کے باہر ان 2 فرضی ملزموں کے کھیت میں دفن کر دیے۔ ادھر نوجوان ملزم کو پہلے تو پولیس نے مارا اور دھمکایا۔ جب یہ پولیس کے اشارے پر بیان دینے کے لیے تیار ہو گیا تو تھانے میں اس کی خاطر تواضع شروع ہوگی۔ اس کو جلیبیاں اور لڈو کھلائے گئے اور اس سے کہا گیا کہ اگر وہ عدالت میں یہ بیان دے دے کہ اس نے دونوں فرضی ملزموں کے کہنے پر بچے کو قتل کیا ہے تو فرضی ملزم سزا پا جائیں گے اور وہ خود سزا سے بچ جائے گا، کیونکہ کسی دوسرے کے کہنے پہ جرم کیا جائے تو جرم کرنے والے کو سزا نہیں ملتی، ترغیب دینے والے کو ہی ملتی ہے۔ چنانچہ اس نوجوان ہونک نے پولیس کے کہنے پر یقین کر لیا اور اس نے بیان دے دیا کہ دونوں فرضی ملزموں نے اس سے جرم کرنے کے لیے کہا اور دونوں ملزموں کے کہنے پر اس نے بچے کو قتل کیا۔ دونوں ملزم زیورات لے گئے اور اپنے کھیت میں دفن کیے۔ چنانچہ اس بیان کے مطابق کھیت میں سے گواہوں کے سامنے زیور نکالا گیا، شہادتیں تیار کی گئیں اور دونوں بے گناہ غریب، معصوم اور سادہ لو جاٹ جن کو جرم کا کچھ علم نہیں تھا اصلی نوجوان ملزم کے ساتھ گرفتار ہوئے اور جیل بھیج دیے گئے۔ جیل میں جب یہ لوگ پہنچے تو جیل کے حکام نے پولیس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نوجوان ملزم کو تو جیل کے شمال کی جانب آخری کوٹڑیوں میں رکھا اور دونوں فرضی ملزموں کو جنوب کی کوٹڑیوں میں رکھا گیا تاکہ یہ لوگ آپس میں مل کر نوجوان ملزم کے بیان کو بدلنے کا باعث نہ بنے۔ یہ تمام حالات مجھے دونوں فرضی ملزموں نے بتائے۔ میں نے ان پر مختلف سوالات بھی کیے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہ جھوٹ تو نہیں بول رہے۔ مجھے اطمینان ہو گیا کہ یہ سچ بول رہے ہیں۔ یہ دونوں بہت تشویش میں تھے۔ بے گناہ قتل کا مقدمہ جس میں پھانسی کی سزا دی جا سکتی ہے، قانون اور مقدمے سے ناواقفیت کریں تو کیا کریں، سوائے تشویش میں گھلنے اور رات کو نہ سونے کے اور کر بھی کیا سکتے تھے۔ میں اگلے روز نوجوان جاٹ ملزم کی کوٹھڑی کی طرف گیا تو اس کے ساتھ تپاک سے ہمدردی کرتے ہوئے پیش آیا تاکہ اصل حالات بتا دے۔ یہ سادہ لو بے وقوف تو تھا۔ اس کے ساتھ جب میں نے ہمدردی سے 2 باتیں کی تو اس نے سب حالات منوعن بتا دیے جو اوپر بیان کیے گئے ہیں کہ کس طرح پولیس اور پولیس کے ایجنٹ کے کہنے پر اس نے جھوٹا بیان دیا، بے گناہوں کو پھنسایا اور اسے جلیبیاں اور لڈو کھلائے گئے وغیرہ وغیرہ۔ میں اس سے باتیں کر کے واپس اپنے کمرے میں آیا تو کچھ بے چینی سی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ قانوناً پوزیشن یہ ہے کہ اگر ایک ملزم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے اپنے ہمراہی ملزموں کا نام لیتا ہے تو ہمراہی ملزم چاہے قطعی بے گناہ ہوں وہ بھی مجرم سمجھے جائیں گے، کیونکہ ایک مجسٹریٹ یا جج اس ملزم کے تمام بیان پر یقین کرنے پر مجبور ہے۔ میں اپنے کمرے میں تمام حالات پر غور کرتا رہا اور سوچتا رہا کہ ہم لوگ اخبارات میں دعویٰ تو کرتے ہیں دنیا میں مظالم ختم کرنے کی کوشش کا، مگر یہ ظلم سامنے ہو رہا ہے اور بے گناہ لوگ پھانسی چڑھیں گے۔ دن بھر آرام سے بیٹھ نہ سکا، کبھی دونوں بے گناہ ملزموں کے پاس جا کر پھر باتیں کرتا، کبھی واپس آ کر سوچتا۔ میں نے خیال کیا کہ سیشن جج کو جس کے پاس یہ مقدمہ پیش ہونے والا ہے تمام حالات لکھ کر بھیجوں۔ پھر خیال آیا کہ اس کے لکھنے کی قانونی حیثیت کچھ بھی نہ ہوگی۔ رات بھر نیند نہ آئی، سوچتا رہا کہ کیا قدم اٹھایا جائے۔ صبح اٹھا، چائے بنائی اور چائے پی رہا تھا تو خیال آیا کہ جس طرح بھی ممکن ہو اصل نوجوان ملزم کا بیان تبدیل کراؤں گا۔
بے گناہوں کے پھانسی کی رسی سے بچنے کی صرف یہی ایک صورت ہے کہ اصل ملزم بیان کو بدل دے۔ جب دن نکلا 8 بجے کا وقت ہوگا، میں ٹہلتا ٹہلتا نوجوان ملزم کے پاس پہنچا۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ پولیس کے کہنے کے مطابق اس کو یقین تھا کہ قتل کرنے والے سزا نہیں پا سکتے، صرف قتل کی ترغیب دینے والے سزا پاتے ہیں۔ یہ بالکل بری ہو جائے گا اور اس کے ہمراہی جاٹ پھانسی پائیں گے۔ وہ مجھے ہمدرد اور بے تکلف سمجھتا تھا۔ میں نے اسے کہا، خدا کرے تم بری ہو جاؤ، مگر تمہارے بری ہونے کی کوئی توقع نہیں، تم تو لازمی طور پر پھانسی پاؤ گے۔ یہ حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ میں نے کہا کہ تم قانون سے واقف نہیں، تم بے وقوف جاٹ ہو، پولیس کے چکر میں آ گئے ہو۔ تم اتنا تو سوچو کہ جو شخص قتل کرنے کا خود اقرار کرے کبھی بری ہو سکتا ہے؟ پولیس نے تو تمہیں بے وقوف بنایا ہے۔ میری بات سن کر یہ سوچنے لگ گیا۔ اتنے میں وہاں سے ایک پرانا قیدی گزرا۔ میں نے اس کو اپنے پاس بلا لیا اور اس سے کہا کہ یہ جاٹ کتنا گدھا ہے، اس کا خیال ہے کہ قتل کا اقرار کرتے ہوئے یہ پھانسی سے بچ جائے گا۔ پرانے قیدی بھی مقدمات کی نوعیت سے واقف ہوتے ہیں۔ اس نے جواب دیا، سردار صاحب جی، ایسے بے وقوف ہی تو پھانسیوں پر لٹکتے ہیں۔ عدالتوں میں اقرار نہ کرنے والے تو سزا پا جاتے ہیں اور اقرار کرنے والا یہ الو کا پٹھا بری ہو جائے گا۔ ان لوگوں کی ایسی ہی حالت ہے، یہ جاٹ پیدائشی بے وقوف ہوتے ہیں۔ اس پرانے قیدی کی رائے سن کر نوجوان جاٹ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ میرے پاؤں میں گر پڑا اور کہا، خدا کے لیے مجھے بچاؤ، میں مارا جاؤں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارے بچنے کی صورت ہے تو صرف ایک ہی، تم جب سیشن کورٹ میں جاؤ تو زور زور سے رونا شروع کر دو اور سیشن جج سے کہو کہ تم بالکل بے گناہ ہو، پولیس کے کہنے پر تم نے جھوٹا بیان دیا ہے، تم نے بچے کو قتل نہیں کیا اور تمہارا بیان مار مار کر لیا گیا ہے۔ میری اس رائے کو سن کر پرانے قیدی نے کہا، ہاں یہی صورت بہتر ہے، سیشن میں جا کر اپنے بیان سے پھر جاؤ، تب بچ سکو گے۔ یہ نوجوان جاٹ مجھے ہمدرد سمجھتا تھا۔ میری بات اس کے دل کو لگی اور اس نے وعدہ کیا کہ میں نے جیسا کہا ہے وہ ویسا ہی کرے گا۔ اس لڑکے نے مجھے بتایا کہ جب یہ پیشی پر جاتا ہے تو پولیس کے لوگ اس کو اپنے بیان پر پختہ رہنے کے لیے تاکید کرتے ہیں اور کبھی پکوڑے لے دیتے ہیں، کبھی مٹھائی، اور اس سے کہتے ہیں کہ فیصلے کے روز بری ہو جاؤ گے۔ میں نے اس نوجوان کے پاس ہر روز جانا شروع کر دیا اور اسے سمجھا دیا کہ جب پولیس اس کو مٹھائی وغیرہ دے اور بیان پر قائم رہنے کے لیے کہے تو یہ پولیس سے یہی کہتا رہے کہ وہ بیان پر قائم رہے گا تاکہ پولیس کو اس کے بیان بدلنے کا علم نہ ہو۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ پولیس یہی سمجھتی رہی کہ اقراری ملزم اپنے بیان پر قائم ہے۔ یہ مجھے ہر پیشی کے حالات بتاتا رہا اور میں بھی اس کو اچھی طرح تاکید کرتا اور سمجھاتا رہا۔ آخر جب سیشن جج نے اس کا بیان لینا چاہا تو یہ زارو قطار رونے لگ گیا اور اس نے کہا، حضور میں نے قتل نہیں کیا اور نہ مجھے قتل کا علم ہے کہ کس نے کیا۔ پولیس نے مار مار کر مجھ سے جرم کا اقرار کروایا اور دوسرے بے گناہ لوگوں کے متعلق بیان لے لیا۔ نہ میں نے قتل کیا، نہ مجھ سے کسی نے قتل کرنے کو کہا۔ ہم تینوں بے گناہ ہیں۔ پہلا بیان میں نے بالکل غلط اور پولیس کے کہنے پر دیا ہے۔ سیشن جج نے یہی بیان لکھ لیا۔ پولیس اور سرکاری وکیل حیران کہ یہ کیا ہو گیا۔ اقراری بیان کی قانوناً پوزیشن یہ ہے کہ اگر اقرار کے بعد ملزم اپنے بیان سے پھر جائے تو بعض حالتوں میں اس کا بیان اس کے خلاف استعمال ہوتا ہے، بعض حالتوں میں نہیں، مگر ساتھی ملزموں کے خلاف تو یہ قطعی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس مقدمے میں چونکہ لاش نوجوان ملزم کے گھر سے برآمد ہوئی، اس لیے جج نے اس کو عمر قید کی سزا دی، مگر چونکہ اس نے اپنے اقراری بیان کی تردید کر دی، اس لیے دونوں بے گناہ ملزم بری قرار دیے گئے۔ اس مقدمے میں قانوناً شاید میں بھی ملزم کو ورغلانے اور اس کا بیان بدلوانے کا مجرم ہوں، مگر جہاں تک اخلاقی فرض کا سوال ہے تو میں نے صرف کوئی جرم نہیں کیا بلکہ مسرت اور فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں نے دو بے گناہوں کو پھانسی کے تختے سے بچا کر اپنا فرض ادا کیا ہے۔ یہ تھی وہ کہانی جو سردار دیوان سنگھ مفتون نے مجھے دلی میں سنائی تھی۔ انہوں نے جیل میں قید رہ کر اپنا فرض ادا کیا تھا جس سے دو بے گناہ پھانسی سے بچ گئے، لیکن اس کہانی نے میرے کان کھڑے کر دیے۔ مجھے یقین سا ہونے لگا کہ مفتون نے مجھ پر بھی احسان کیا ہے۔ میں نے دوہرے قتل کی عدم پتہ واردات کو دوبارہ زندہ کر لیا تھا۔ مجھے دیوان سنگھ مفتون کی کہانی سے اس واردات کے سراغ کی بو آئی۔ میں نے مفتون کے گھر سے اپنے تھانے فون کیا اور اپنے اسسٹنٹ ایڈیشنل سب انسپیکٹر اجاگر سنگھ سکھ سے کہا کہ وہ فلاں فائل لے کر دیوان سنگھ مفتون کے گھر آ جائے۔
اجاگر سنگھ ذہین آدمی تھا، BA تھا، وہ فائل لے کر آ گیا۔ میں نے فائل دیوان سنگھ مفتون کے آگے رکھ کر کہا کہ ذرا اس کا مطالعہ کریں۔ انہوں نے بغور مطالعہ کیا۔ انہیں قانون اور پولیس کی تفتیش کا تجربہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ تفتیش بد دیانتی سے کی گئی ہے۔ یہی میری بھی رائے تھی۔ اجاگر سنگھ بھی یہی کہتا تھا۔ سوال یہ تھا کہ 2 آدمیوں کے قتل کو عدم پتہ کیوں قرار دیا گیا؟ یہ صرف رشوت کی کرشمہ سازی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے ایک شک کی بنا پر تھانے جا کر اس کیس کی فائل نکلوائی جو دیوان سنگھ مفتون نے سنایا تھا۔ یہ اسی تھانے کا کیس تھا جس کا چارج میں نے لیا تھا۔ میں نے فائل کا مطالعہ بڑی گہری نظر سے کیا۔ کہانی تو دیوان سنگھ مفتون نے سنا دی تھی، اصل تفصیلات فائل سے لیں۔ اس نوجوان جاٹ کا نام جگموہن تھا۔ اس کے گاؤں میں ایک ہندو بنیا بھی رہتا تھا جو ساہوکارا کرتا تھا۔ زمین، مکان یا زیورات گروی رکھ کر سود پر قرض دیا کرتا تھا۔ اس کا یہی ایک بچہ تھا جس کی عمر 4-5 سال تھی۔ بچے کی ماں اسے لڑکیوں کی طرح سجا کر رکھتی تھی۔ بچے کے کانوں میں مرکیاں، گلے میں کنٹھا اور بازوؤں میں چھوٹے کڑے یعنی کڑولیاں رہتے تھے۔ یہ زیورات سونے کے تھے۔ جگموہن نے اسے گلی میں اکیلے کھیلتے دیکھا تو بہلا پھسلا کر اپنے گھر لے گیا اور اس کے زیورات اتارنے لگا۔ بچہ زور زور سے رونے لگا۔ جگموہن نے ڈر کے مارے بچے کا گلا گھونٹ دیا، دیوار سے اینٹیں نکالیں اور لاش وہیں رکھ کر اینٹیں چن دیں۔